اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 43 کی آج انشاءاللہ تلاوت ہوگی اور اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ کل کے پروگرام میں ہم نے ایک یہ آیت عرض کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور تم میری آیات کو سستے داموں مت بیچو۔ یہ اگرچہ یہود کے بارے میں کلام تھا، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ یہود اللہ تبارک و تعالیٰ کی توریت میں موجود وہ آیات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں ان کو چھپایا کرتے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے صرف دنیاوی نذرانوں اور دنیاوی تحائف کے پیش نظر اخروی انعامات کو فراموش کر دیا تھا۔ تو یہ گویا کہ آیات کو سستے داموں بیچنا ہوا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اختیار کرنا۔ اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر اجرت لینا ناجائز ہے، کیونکہ یہ اس پہ اگر ہم کلام الہی پر اجرت لیں گے تو یہ بھی ناجائز ہوگی۔ لیکن یہ علماء متاخرین کا قول ہے۔ اس دور میں چونکہ علماء اسلام کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے یا خلفاء کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے باقاعدہ وظائف مقرر ہوا کرتے تھے، چاہے وہ کوئی کام کریں نہ کریں، ان کے علم کی مطلب قدر کرتے ہوئے ان کے لیے انعامات مخصوص ہوتے تھے۔ تو اس لیے اس زمانے میں علماء متاخرین نے یہی فتویٰ دیا کہ اب اگر کوئی ان وظائف کے باوجود پھر تعلیم قرآن پر اجرت لے گا تو اس آیت کے تحت داخل ہوگا۔ لیکن علماء متقدمین نے بعد میں آنے والے متاخرین نے یعنی بعد میں آنے والے علماء نے جب یہ دیکھا کہ اب وہ وظائف کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اب اگر قرآن پڑھانے والے، مسجد میں امامت کرنے والے، اذان دینے والے مؤذنین، اسی طرح اساتذہ جو درس وغیرہ دیتے ہیں، ان کی تنخواہیں باقاعدہ مقرر نہ کی جائیں اور ان کے تنخواہ لینے کو اس آیت کے تحت داخل کیا جائے گا تو پھر دین کا نظام بگڑ جائے گا، اور یہ جو دیگر معاملات ہیں یہ چلنا بند ہو جائیں گے۔ اذان اپنے وقت پر نہیں ہوگی کیونکہ مؤذن کسب معاش میں مشغول ہوگا، وقت پر جماعت نہیں ہو سکے گی، اس طرح مساجد کے نظام درہم برہم ہو جائیں گے اور تعلیم کا سلسلہ رکے گا۔ لہٰذا پھر علماء متاخرین نے اجازت دے دی کہ اب قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہے اور اب وہ اس آیت کے تحت داخل نہیں ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ یہ آیات بنی اسرائیل کے بارے میں نازل ہوئیں اور یہودیوں سے خاص طور پہ اس میں خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی جان بوجھ کر حق کو باطل کے ساتھ یا باطل کو حق کے ساتھ نہ ملاؤ، اسی طرح حق کو نہ چھپاؤ، یہ تمہارا بہت بڑا قصور ہے۔ اور واقعی یہودیوں کے اندر یہ دونوں خصلتیں موجود تھیں کہ وہ حق کو چھپایا کرتے تھے۔ وہ آیات جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بیان ہوئیں اور جن کو جاننے کے بعد، جن کو دیکھنے کے بعد یہ یقین کامل حاصل ہو سکتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ آخر الزماں ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ تو اس طرح انہوں نے حق کو چھپا کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور یہ باطل کو حق کے ساتھ ملایا کرتے تھے۔ اس کی کئی صورتیں تھیں۔ ایک قول کے مطابق یہ تھوڑا سا سچ کہتے اور اس کے ساتھ جھوٹ کو ملا دیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے توریت کی تعلیم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جانب مبعوث فرمائے گئے، یہ حق تھا، جبکہ یہ اس کے ساتھ ہی ملا دیا کرتے تھے کہ نہیں یہ ہماری طرف نہیں بھیجے گئے بلکہ دیگر امتوں کے لیے ہیں یا دیگر لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ اور ایک صورت اس کی یہ تھی کہ انہوں نے توریت میں تحریفات کی۔ توریت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، حق کلام تھا، اس میں انہوں نے باطل یعنی اپنی تحریفات ملا دیں، تو یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہوا۔ اس سے ہمیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جب ایک حق بات ہے، سچ بات ہے، تو اس میں اس طرح کی گڑبڑ پیدا کرنا کہ سامنے والا دھوکے میں مبتلا ہو جائے، خطا میں مبتلا ہو، ہدایت سے دور ہو جائے، یہ حرام ہے اور یہ یہودیوں کے افعال تھے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں ایک تو نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ آپ کو پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ نماز قائم کرنے سے مراد فقط ایک دو وقت کی نماز پڑھ لینا نہیں ہے، یا موڈ کے مطابق نماز پڑھ لینے سے مراد نہیں ہے، یا نفس کے تابع ہو کر نماز پڑھنا مراد نہیں کہ جب دل چاہا تو نماز پڑھ لی، جب دل چاہا تو ترک کر دی،
بلکہ اقیم الصلاۃ جب بھی آئے گا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نماز کو آداب ظاہرہ اور آداب باطنہ کے ساتھ ادا کیا جائے۔ آداب ظاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کی شرائط اور فرائض واجبات وغیرہ مکمل ہونے چاہیے، نماز کی ادائیگی کا مکمل علم ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ اور آداب باطنہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے قلب کو حاضر رکھ کر نماز پڑھے، وساوس سے حتی الامکان بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھتے رہنے کا مکمل کامل یقین اس کو حاصل ہو، اور مکمل توجہ نماز کی طرف رکھے، جس کو ہم خشوع و خضوع سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو یہ آداب ظاہرہ اور باطنہ کے ساتھ نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے۔ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو یہاں پر پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ قرآن عظیم میں اجمالی طور پہ احکامات ذکر کیے گئے ہیں، ان کی مکمل تفسیر پھر یا تفصیل حدیثوں میں آتی ہے، اور پھر اس کی مزید وضاحت فقہ کرتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہاں پہ زکوٰۃ کا حکم دیا کہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اب کس طرح ادا کی جائے گی، کتنے مال پر زکوٰۃ ہوگی، کون کون ادا کرے گا، کس کس کو دی جائے گی، اس کی تفصیل یہاں موجود نہیں ہے، وہ حدیثوں میں اور پھر ان کی مزید وضاحت فقہ میں موجود ہوتی ہے۔ آگے بیان فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو یہاں پر بھی آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا، خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ کیا، ایک رکن بیان کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود عبادت تو کرتے تھے لیکن ان کی عبادت میں رکوع شامل نہیں تھا، تو خاص طور پہ رکوع کا تذکرہ فرمایا، اور پھر فرمایا مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو اس میں گویا کہ باجماعت نماز کا حکم دیا۔ یہود بلکہ پچھلی کسی بھی امت میں باجماعت نماز نہیں تھی، یہ ہماری اس امت کا خاصہ ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر خاص طور پہ رکوع اور جماعت کا تذکرہ فرما کر اشارہ فرما دیا کہ اب یہود کو اپنی طریقہ عبادت کو ترک کرنا ہوگا، اب انہیں اصول میں بھی اور دیگر احکامات جن کو فروع کہتے ہیں ان تمام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اب انہیں رکوع بھی کرنا ہوگا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہاں سے بعض فقہاء نے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ سے جماعت کا وجوب ثابت کیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور اس میں ضمناً میں عرض کر دیتا ہوں کہ فقہائے احناف کے اس میں 6 قول ہیں نماز با جماعت کے بارے میں، جو عام فرض نمازیں ہوتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اس میں 6 اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں یہ نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا فرض عین ہے، تو ہر عاقل بالغ مسلمان کے اوپر فرض ہے، اس کو ادا کرنا ہوگا جماعت کو۔ ایک واجب عین کا قول ہے کہ ہر ایک پر واجب ہے، ایک واجب کفایہ ہے کہ چند لوگوں نے آ کے جماعت ادا کر لی تو باقی بروئے ذمہ ہوں گے، ایک قول سنت مؤکدہ کا ہے، اور ایک قول مستحب کا ہے، ایک مباح کا ہے۔ اور اس میں صحیح ترین قول اور قوی قول واجب عین کا ہے کہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد پر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا جبکہ کوئی عذر نہ ہو یہ واجب ہے، کیونکہ آیت سے بھی ثابت ہے اور احادیث کریمہ اس پر دلالت کر رہی ہیں۔ ضمناً یہ بھی یاد رکھیں کہ نوافل کی جماعت یہ مطلب آج کل کی جاتی ہے، تو یہ وَارْكَعُوا مَعَ الراکعین کے تحت وہ داخل نہیں ہوگی، کیونکہ یہ فرض نمازوں کے بارے میں کلام ہے۔ لہذا اگر کسی مقام پر نفل جماعت قائم ہو رہی ہے تو اس میں شرکت کرنا کوئی ہم پر لازم نہیں ہے۔ فی زمانہ علماء متاخرین نے اس کے جواز کا حکم دیا ہے کہ پہلے دور میں نفل کی جماعت کو اس لیے مکروہ قرار دیا گیا کہ اس زمانے میں فرض کی بڑی رغبت تھی، اگر نفل کی جماعت عام ہو جاتی تو فرض کی رغبت میں کمی پیدا ہوتی، فرض کی اہمیت میں کمی آتی، تو منع کر دیا گیا۔ اب اس دور میں لوگ فرائض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، تو اگر وہ نوافل کے ذریعے عبادت کی طرف مائل ہوں اور غالب گمان یہ ہو کہ اس طرح اجتماعی عبادت کی وجہ سے فرض کا ذوق بھی بڑھے گا تو پھر منع نہیں کرنا چاہیے، لہٰذا ادا کرنے میں تو حرج نہیں ہے، لیکن بہرحال اس آیت کے تحت وہ داخل نہیں ہوگا۔ اور جمعے کی جماعت یاد رکھیں کہ یہ شرط ہوتی ہے جمعے کے لیے، اگر جماعت نہ ہو تو جمعہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا